قرآن کی روشنی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدرسہ کے ناظرین، پروگرام شان نزول میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ابتداً درود پاک کی فضیلت ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان من افضل ایامکم یوم الجمعہ۔ ارشاد فرمایا کہ تمہارے دنوں میں سے افضل ترین دن جمعے کا دن ہے۔ فیہ خلق آدم، اسی میں آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا۔ وفیہ النفخہ وفیہ صعقہ، ارشاد فرمایا کہ اسی دن میں سور پھونکا جائے گا اور قیامت بھی آئے گی، وہ بھی جمعے کو آئے گی۔ تو یہ جمعے کی اہمیت کو بیان کرنے کے ساتھ پھر آگے جو عمل ذکر کیا، ارشاد فرمایا فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ فِيهِ، کہ تم جمعے کے دن مجھ پر کثرت سے درود پڑھو، کثرت سے درود پڑھو۔ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُودَةٌ عَلَيَّ، کہ بے شک تمہارا درود وہ مجھ تک پیش کیا جاتا ہے۔ فقال رجل، ایک آدمی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیف تعرض صلاتنا علیک وقد ارمت، کہ ہمارا درود آپ پر کیسے پیش کیا جائے گا؟ دنیا سے آپ پردہ فرما جائیں گے، آپ کو ایک عرصہ ہو جائے گا، وصال کا عرصہ ہو جائے گا، تو کیسے آپ پر یہ ہمارا درود پیش کیا جائے گا؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ قد حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء، اللہ نے زمین پر حرام کیا ہے کہ وہ نبیوں کے جسم کو کھائے۔ یہ زمین پر حرام ہے، زمین نبیوں کے جسموں کو نہیں کھائے گی، اور نبیوں کے جسم قبروں میں بھی صحیح سلامت رہیں گے، اور اللہ انبیاء اکرام علیہم السلام کو حیات، یعنی انہیں زندہ فرمائے گا، انہیں حیات عطا فرمائے گا۔ اسی لیے ایک دوسری حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، نبی اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس سے گزرا تو میں نے دیکھا کہ وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے۔ تو یہ بھی انبیاء کرام علیہم السلام کی حیات پر، یعنی دنیا سے وصال فرمانے کے بعد زندہ ہونا، حیات ہونا، اور پھر نمازیں پڑھنا، بلکہ اللہ ان کو اور اتنی طاقت عطا فرماتا ہے کہ جہاں چاہیں وہ جا سکتے ہیں۔ تبھی تو وہ قبروں سے نکل کر مسجد اقصیٰ پہ معراج کی شب وہ پہنچے ہیں، تو یہ اللہ کی طرف سے انہیں عطا ہے۔ جب شہید کو قرآن واضح زندہ فرما رہا ہے جو کہ امتی ہیں، تو امتی زندہ ہو اور نبی کے بارے میں کوئی معاذ اللہ وسوسے ذہن میں رکھے، ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ یہ حدیث پاک بھی اور اس طرح اور روایات بھی یہ بالکل واضح طور پر بیان کرتی ہیں کہ انبیاء کرام حیات ہیں، زندہ ہیں۔ ہمارا بھی ایمان عقیدہ یہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بھی، آپ کی ذات کے بارے میں بھی یہ عقیدہ ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام قبر میں زندہ ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں،
اور انبیاء کرام علیہ السلام کے جسموں کو زمین کی مٹی یہ نہیں کھا سکتی، نہیں ختم کر سکتی، تو امام الانبیاء کی زندگی تو پھر سب سے اعلیٰ ہوگی، اور اللہ نے ان کو جو حیات طیبہ عطا فرمائی ہے اس کے ساتھ ساتھ تصرفات کی قدرت عطا فرمائی ہے۔ اس روایت میں فرمایا درود مجھ تک پہنچتا ہے، اور ایک روایت میں فرمایا گیا کہ اہل محبت کا درود میں خود اپنے کانوں سے سنتا ہوں۔ تو دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لال کرامت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو کثرت سے درود پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس پروگرام میں ہم بطور خاص ایک آیت مبارکہ کا انتخاب کرتے ہیں، اور اس آیت کا ایک پس منظر، سبب نزول کہ کیوں وہ آیت نازل ہوئی، اس کو بیان کرتے ہیں، اور پھر اسی کے ساتھ کچھ چند چیزیں متعلقات ان کو بیان کیا جائے گا۔ آج کی آیت مبارکہ سورہ آل عمران کی 161 نمبر آیت ہے، پارہ نمبر 4 ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ ارشاد فرمایا، اور کسی نبی کا خیانت کرنا ممکن ہی نہیں، اور جو خیانت کرے تو وہ قیامت کے دن اس چیز کو لے کر آئے گا جس میں اس نے خیانت کی۔ پھر ہر شخص کو اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یہاں پر ایک واضح عقیدہ بھی ہمیں سمجھنا ہے، اور نبی پاک علیہ السلام کی شان کو بھی، بلکہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں جو عقیدہ ہے، عقیدہ واضح طور پر یہ ہے کہ انبیاء کرام یہ معصوم ہیں، مطلب ان سے گناہ کا صدور ممکن نہیں، یہ گناہ سے بالکل معصوم ہیں۔ انبیاء کرام اور اللہ کے فرشتے یہ معصوم ہیں، ان کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہے، کسی کے بارے میں معصوم کا عقیدہ نہیں ہے۔ وہاں یہ کہا جاتا ہے، چاہے وہ حضرات صحابہ کرام علیہ رضوان ہوں، اہل بیت اطہار ہوں، اور دیگر صالحین ہوں، اولیاء ہوں، ان کے بارے میں کہ اللہ نے اپنی رحمت سے انہیں محفوظ بنایا ہوا، محفوظ کہ انہیں اس طرح کے کسی بھی عمل میں وہ جائیں، اس سے ان کی حفاظت فرمائی گئی ہے، محفوظ ہیں، لیکن معصوم کا عقیدہ نہیں۔ وہ خاص الخاص انبیاء اور فرشتوں کے بارے میں معاملہ یہ ہوا کہ ایک غنیمت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چیزوں کو لوگوں میں تقسیم کر دیا، اور منافقین کی ہمیشہ یہ چال ہوتی کہ وہ ساتھ بھی ہوتے لیکن ایسی بات بھی کرتے کہ جس سے دیگر کے دلوں کے اندر حضور علیہ السلام کی عظمت یا دین کے بارے میں کوئی کمی واقع ہو، اس طرح کی معاذ اللہ بات کرتے، اور یہی چونکہ چیزیں وہ ڈھونڈتے رہتے تھے، ایسے بہانے تلاش کرتے تھے، اور اسی وجہ سے وہ نفاق میں ہی رہے، اور منافق جس کی سزا قرآن پاک میں اس کو سب سے نچلے درجے میں، جہنم کے نچلے درجے میں ان کو ڈالا جائے گا۔ منافق شخص جو کہ کافر سے بھی بدتر، ایک وہ جو اسلام ہی نہیں لایا، اور ایک جو زبان سے تو اسلام لایا ہے لیکن دل سے مسلمان نہیں ہوا، وہ منافق۔ اس کے بارے میں انہوں نے بعض منافقوں نے یہ کہا کہ وہ غنیمت کے اندر ایک چادر نہیں مل رہی، تو کہا وہ نبی پاک علیہ السلام نے اپنے لیے رکھ لی ہوگی، وہ چھپا لی یا اپنے لیے رکھ لی۔ وہ چادر کی گمشدگی کا اعلان ہوا، پتہ چلا، لیکن وہ کہنے لگے وہ انہوں نے اپنے لیے رکھ لی۔ تو یہاں انہوں نے کیا کیا؟ ایک تو معاذ اللہ خیانت کا الزام لگایا، بدگمانی یہ کر لی،
اور بدگمانی بھی نبی سے بدگمانی۔ اور یہ یاد رکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اس طرح کی بدگمانی کرنا، یہ ویسے بھی ایک منافقت کی عظیم علامت، یعنی وہ شخص منافق اور کفر ہے یہ، کہ نبی کے بارے میں یہ بدگمانی کوئی اگر کرتا ہے تو پھر وہ کس طرح دین حاصل کرے گا، یا دین کا کون سا حصہ اور کس کے بارے میں کیا گمان اس کا ہوگا۔ تو اللہ رب العالمین نے قرآن میں یہ آیت مبارکہ کو نازل فرما دیا، وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ، کہ نبی کی یہ شان کہ وہ خیانت کرے، نبی کے لیے ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ خیانت کرے۔ اور آگے ایک واضح اصول بیان فرما دیا، وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جو خیانت کرے گا وہ خیانت کو ساتھ لائے گا۔ قیامت کے دن روایت میں ارشاد فرمایا خیانت کرنے والوں کے بارے میں کہ ان کے لیے ایک جھنڈا ہوگا، لگایا جائے گا، اور یہ کہا جائے گا یہ فلاں کی خیانت، یہ فلاں کی خیانت، یہ فلاں کی خیانت۔ جو لوگوں کو دھوکہ دے، لوگوں کے لیے خائن بنے، خیانت کر رہے ہو، ان کے مال میں خیانت کر رہے ہو، تو قیامت کے دن وہ اس جھنڈے کے ساتھ آئے گا جس میں اس کے بارے میں ہوگا کہ یہ خائن ہے، یہ خیانت کرنے والا شخص ہے۔ اور اس آیت مبارکہ میں جہاں اللہ رب العالمین نے ان کو تو کہہ دیا کہ نبی کے لیے ممکن نہیں کہ وہ خیانت کرے، وہاں یہاں پہ یہ بات بھی پتہ چلی کہ جب نبی پر اعتراض ہو تو اللہ ان کی شانوں کو بیان فرماتا ہے، رب ان کے جواب دیتا ہے۔ اللہ جواب جب دیتا ہے، کیونکہ عام بھی جواب اگر حضور خود بیان کر دیتے، صحابہ کہہ دیتے، وہ انہوں نے کہنا ہی تھا، لیکن یہ کہا جاتا کہ ان کے اوپر الزام لگا ہے یا ان پر کوئی بات آئی ہے، خود ہی انہوں نے جواب دے دیا۔ لیکن جب جواب رب کی طرف سے آئے، آج بھی دنیا کے اندر اگر کوئی کسی پر الزام لگتا ہے، کسی عام شخص پر بھی الزام لگتا ہے اور جھوٹا الزام لگتا ہو، لیکن جب اس کو ثابت کر دیا جاتا ہے کہ یہ الزام تھا، یہ حقیقت نہیں تھی، اور وہ ثابت کسی اعلیٰ بندے کی طرف سے ہو جائے، کسی بڑے مرتبے والے کی طرف سے ہو جائے، تو یا عدالتی نظام کے اندر ایک انکوائری ہو اور بالکل شفاف انتظام اور شفاف طریقے سے یہ بات سامنے آ جاتی کہ کوئی دھوکہ خیانت نہیں، اس کی عزت اور احترام لوگوں کے دلوں میں اور بڑھ جاتی ہے کہ یار اس بندے پر یہ الزام تھا۔ الزام لگ جانا یہ تو ہے اور یہ لوگ لگاتے ہی ہیں، اور اس حوالے سے تو انبیاء پر بھی مختلف طریقے کے الزام لگے ہیں، اور حضرت یوسف علیہ السلام کی آپ واقعہ پڑھتے ہیں، ان پر بھی اس انداز سے یہ تہمت اور الزام لگایا گیا، اور اسی پر آپ کو معاذ اللہ پھر وہ جیل کی صعوبتیں، جیل کی مشقتوں میں رہے۔ پھر جب بادشاہ نے باہر نکلنے کا کہا تو فرمایا نہیں، پہلے مجھے بتاؤ مجھے جیل میں ڈالا کیوں گیا تھا، اور ان عورتوں سے بھی پوچھو۔ پھر انہوں نے پاک دامنی آپ کی بیان کی ہے اور آپ جیل سے باہر تشریف لائے ہیں۔ تو الزام یہ لگ سکتا ہے، مگر اس کو ثابت کرنا، اس الزام کا ایک طرح کا کہ جس نے الزام لگایا ہے ان کی قرآن حدیث ان کے اوپر وعیدوں کو بیان کرتا ہے کہ جو مسلمانوں پر الزام لگائیں، ان کو تہمتیں ان پر لگائیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ معاذ اللہ اگر کوئی نبی پر اس طرح کا الزام لگا دے یا نبی سے بدگمانی کر لے، یہ ہے ہی آدمی کو دائرہ اسلام سے یہ چیز خارج کرنے والی۔ خیانت کے بارے میں اللہ رب العالمین نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون۔ ارشاد فرمایا اے ایمان والو، اللہ اور رسول سے خیانت نہ کرو اور نہ جان بوجھ کر اپنی امانتوں میں خیانت کرو، کہ تم جانتے بھی ہو، علم بھی ہے، پھر بھی امانتوں میں بھی خیانت کرتے ہو، یہ نہ کرو۔ اللہ سے کون خیانت کرتا ہے؟ اور یہاں حکم کن کو؟ ایمان والوں کو۔ اے ایمان والو تم خیانت نہ کرو اللہ سے، اور نہ ہی رسول سے خیانت کرو۔ مفسرین نے لکھا اللہ سے خیانت یہ ہے کہ فرائض کو ترک کر دینا، فرائض کو ترک کرنا، اللہ کے احکامات کو چھوڑ دینا۔ رسول سے خیانت سنت کا ترک کر دینا،
آپ کی اتباع اور اطاعت کو چھوڑ دینا، وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ، اور تم اپنی ان امانتوں میں خیانت کرو، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اس حال میں کہ تمہیں علم ہے، تم جانتے ہو، جان بوجھ کر بھی تم ایسا معاملہ کرو، تو یہ خیانت کی یہاں مذمت اللہ کے ساتھ بھی کوئی خیانت نہ کرے اور رسول کے ساتھ بھی کوئی خیانت نہ کرے اور اپنی امانتوں میں بھی خیانت نہ کرے۔ مدنی چینل کے ناظرین، خیانت جہاں آدمی کے اندر مال کی ایک خیانت پائی جاتی ہے، وہاں خیانت اور بھی کئی اعتبار سے، باتوں کی خیانت، عہدوں کی خیانت، آدمی کو خاص منصب ملا ہوا ہے، ان کے اندر کئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو عام کو نہیں کرنے والی، عام ورکروں کو نہیں کرنے والی، وہ اس کے اندر بھی خیانت کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں۔ بات کے اندر خیانت بتائی کسی نے بات، جس طرح مال کے اندر تصرف کر لینا خیانت ہے، اس کی بتائی بات کو آگے شیئر کر دینا، اس کو آگے پھیلا دینا، خیانت ہے۔ تو یہ اسلام ان چیزوں کی اجازت نہیں دیتا۔ یہاں بھی اسلام ان امانتوں کی بھی حفاظت کرتا ہے۔ ہم تو اس امین اور صادق اور امین آقا کے غلام ہیں کہ جن کے پاس تو اپنے دشمن بھی اپنی امانتیں پکڑاتے تھے، تو وہ صادق و امین آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام ہو کر، امتی ہو کر، آج مال میں بھی خیانت کرے اور آج باتوں میں بھی خیانت کرے، تو یہ کیسا ایک تضاد ہے، یہ تضاد ہے۔ اور ظاہر باطن کا معاملہ، آدمی کسی کا پتہ چل جائے کہ یہ ظاہر یہ ہے، باطن یہ ہے، تو لوگوں کو اس سے نفرت ہوتی ہے۔ خیانت میں بھی یہی ہوتا ہے کہ وہ حقیقت اس کے سامنے چھپا رہا ہوتا ہے، باقی سب کو بتا رہا ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے لکھا کہ لوگوں کو جب آدمی کوئی بات کرتے ہوئے اہتمام کرتا ہے، ارد گرد دیکھتا ہے کہ میری کوئی بات کو سن تو نہیں رہا، جب اس نے ادھر بھی دیکھا کوئی بھی نہیں ہے، ہاں بھائی دیکھو یہ معاملہ یوں ہے، یہ ایسے ہے، یہ ایسے ہے، تو اب ایسی صورتحال میں یہ بات امانت ہو گئی، اگرچہ اس نے یہ نہیں بھی کہا کہ کسی کو بتانا نہیں ہے یا یہ میری امانت ہے تمہارے پاس، نہیں بھی کہا تو بھی یہ امانت ہو گئی، کیونکہ اس نے ایسا انتظام کر لیا گفتگو کرتے ہوئے۔ لیکن ہمارے ہاں تو عجیب کلچر ہے، عجیب انداز ہے، بغیر کسی کی اجازت کے فون ریکارڈ کرتے ہیں، بغیر کسی کی اجازت سے اس کے وائس میسیجز پتہ نہیں کہاں کا فارورڈ کرتے ہیں، کس انداز سے اس کو بدنام کر رہے ہوتے ہیں۔ میاں بیوی بعض اوقات ایک دوسرے کے معاملات کے اندر خیانت کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں۔ بہترین عورت اور بہترین زوجہ جس کے اوصاف روایات میں بیان کیے گئے، اس میں ایک وصف یہ بھی بیان کیا گیا کہ وہ خیانت نہ کرنے والی ہو، اپنی عزت پاک دامنی کی حفاظت کرنے والی ہو، شوہر کی غیر موجودگی میں اس کے مال کی بھی حفاظت کرنے والی ہو، یہ اس کے بارے میں یہ کہا گیا ہے۔ اسی طریقے سے مرد کو بھی ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ ہم کسی ادارے میں آج جاب کرتے ہیں، کل کو چلے جائیں تو کیا مطلب وہ راز اب ختم؟ نہیں، اب بھی اس کا خیال رکھنا ہے۔ نوکری ختم ہوئی ہے لیکن وہ نہیں ہے کہ ساری چیزیں الٹ، اور بلکہ آدمی اور ہی کچھ الزام لگا دے۔ میاں بیوی آپس میں نکاح ہے، چل رہے، لیکن طلاق ہوتی ہے، اگر کوئی خدا نہ خواستہ کہیں یہ معاملہ ہو جاتا ہے تو یہ ساری چیزیں زندگی بھر کے راز باہر نکال کے رکھ دیں گے۔ اس نے تو یہ کیا، اس نے تو یہ، دشمنی، انتقام، پتہ نہیں پھر کہاں سے لے کر اس کو کہاں تک پہنچا دیتے۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، یہ ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ کئی طرح کے معاملات میں ہم اس طرح گناہگار ہو رہے ہوتے ہیں اور خیانت کے مرتکب ہو رہے ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منافقین کی علامتوں کو جو بیان فرمایا، اس میں ایک علامت کیا بیان فرمایا؟ اذا اؤتمن خان، کہ جب امانت پکڑائی جائے خیانت کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اذا جمع اللہ الاولین والآخرین، کہ جب قیامت کے دن اللہ وہ پہلے پچھلوں بعد والوں سب کو جمع کر لے گا تو کیا ارشاد فرمائے گا؟ اس وقت کیا ہوگا
یہ جب جمع انہیں کرے گا، یرفع لکل غادر لواح، ہر دھوکے والے کے لیے، خیانت کرنے والے کے لیے کہا کہ ایک جھنڈا گاڑ دیا جائے گا، اور یہ کہا جائے گا ہذہ غدرۃ فلان ابن فلاں، یہ فلاں بن فلاں کا یہ دھوکا ہے، یہ اس کی خیانت ہے، یہ اس کی خیانت ہے۔ تو خدا را اس طرح کے معاملات میں ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ثلاث لیس لأحد من الناس فیہن رخصۃ، فرمایا تین چیزیں تو ایسی ہیں کہ ان میں کوئی رخصت نہیں ہے، کسی کے لیے بھی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ وہ تین کیا ہیں؟ فرمایا بر الوالدین مسلما کانا او کافرا، اپنے والدین سے اچھائی کرنا، چاہے وہ مسلمان ہوں یا کافر ہوں۔ کافر والدین بھی ہوں تو اس کے ساتھ دنیاوی معاملات کے اندر معروف طریقے سے اچھائی کے ساتھ رہنے کا یہ ہمارے دین نے ہمیں تعلیم دی ہے۔ آگے ارشاد فرمایا والوفاء بالعہد، اور وعدے کو وفا کرنا، لمسلم کانا او کافرن، وہ چاہے مسلمان کے ساتھ معاملہ کیا ہو یا کافر کے ساتھ ہی کیوں نہ کیا ہو، غیر مسلم کے ساتھ بھی کیے ہوئے وعدے وہ پورے کرو، جبکہ شریعت کی کوئی خلاف ورزی و معاملہ نہیں آتا۔ اور جہاں شریعت کی خلاف ورزی کا معاملہ آئے گا، وہ چاہے مسلمان سے کیا ہو چاہے غیر مسلم سے، پھر وہ ایک الگ بات ہے، اس کے اندر شریعت ہمیں کیا حکم دیتی ہے اس پر ہم عمل کریں گے، مگر فرمایا وعدے پورے کرو، مسلمان سے بھی ہو کیا ہوا ہو یا کافروں سے کیا ہوا ہو۔ اور آگے ارشاد فرمایا وَأَدَاءُ الْأَمَانَةِ إِلَى مُسْلِمٍ كَانَ أَوْ كَافِرًا، اللہ اکبر، کہا کہ امانتوں کو ادا کرنا، وہ چاہے مسلمان کی ہوں یا کسی کافر کی ہوں، اس امانت کا تحفظ کرنا، ذمہ داری سے ادا کرنا، خیانت نہ کرنا، یہ ہماری ذمہ داری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے کے موقع پر صفیں بنوا رہے تھے، دو افراد یہ کہیں سے چلتے ہوئے آ رہے تھے، ان کو پتہ نہیں تھا کہ آگے مسلمان کہیں جنگ کا واقعہ ہے، کوئی لڑائی کا معاملہ ہے، پتہ نہیں تھا، آ رہے تھے۔ انہوں کو کافروں نے پکڑ لیا، کہا تم مسلمانوں کی مدد کرنے جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں نہیں، ہم تو ایسے ہی جا رہے ہیں۔ اچھا، انہوں نے کہا اچھا ایسے ہی جا رہے ہو، پھر ہم سے وعدہ کرو کہ تم آگے جا کر ہمارے خلاف جنگ نہیں کرو گے، لڑو گے نہیں، مسلمانوں کی مدد نہیں کرو گے۔ انہوں نے کہا کر لو وعدہ، وعدہ کر لیا۔ اب یہ آگے پہنچے تو دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میدان میں ہیں، صفیں بن رہی ہیں، یہ سب کچھ ہیں، تو کہا عرض کی مسئلہ پوچھا، ہم نے تو وعدہ کر لیا۔ تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے وعدے کو تم پورا کرو، اپنے وعدے کو پورا کرو اور مسلمانوں کی صفوں سے تم جدا ہو جاؤ۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم ارشاد فرمائی۔ تو خیانت یا وعدے کا خلاف کرنا یہ بالکل شریعت کو پسند نہیں ہے، یہ مذموم عمل ہے، یہ برا عمل ہے۔ خیانت کے مختلف اسباب ہیں، نیت اچھی نہیں، نیت کے اندر لالچ ہے، طمع ہے، تو آدمی لازمی طور پر خیانت کی طرف جائے گا، چاہے ناپ تول کے اندر خیانت کرے گا، کھانے پینے کی چیز کے اندر خیانت کرے گا، وہ اپنی ملازمت ڈیوٹی میں خیانت کرے گا۔ جب نیت ہی درست نہیں ہے تو خیانتوں کی طرف جائے گا۔ توکل مضبوط نہیں، اللہ پر توکل نہیں، پورا کامل توکل نہیں، آدمی خیانت کی طرف جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی خدمت میں کچھ لوگ حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا ہم حج کے سفر پر نکلے ہوئے ہیں اور ایک جگہ پر ہمارے قافلے کے ایک آدمی انتقال کر گیا، جا حج کے لیے رہا تھا، انتقال کر گیا۔ ہم نے اس کے لیے جو قبر کھودی تو دیکھا تو ایک بہت بڑا کالا سانپ اس میں نظر آیا، بیٹھا ہوا تھا۔ ہم ڈر گئے، اتنا بڑا سانپ کہ جس نے پوری قبر کی جگہ کو اپنے گھیرے میں گویا کے لیا ہوا ہے۔ کہا کہ ہم نے اس کو چھوڑ کر دوسری جگہ پر اس کی قبر پھر کھود ڈالی، تو وہاں دیکھا تو وہاں بھی ایک سانپ نظر آیا۔
تو انہوں نے کہا کہ ہم حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے پوچھتے ہیں اس مسئلے کا حل. تو یہ آئے اور انہوں نے پوچھا کہ اس مسئلے کا کوئی حل ارشاد فرما دیں. کہا کہ ان دونوں میں سے کسی ایک قبر میں اسے ڈال دو، وہ خیانت کی سزا بھگتے گا، بس دونوں میں سے کسی ایک میں ڈال دو، یہ عذاب ہے اس کے لیے، سزا ہے اس کے لیے. اور فرمایا خدا کی قسم اگر تم ساری زمین میں اس کی قبریں بناتے رہو، اس کی قبر اس سانپ کے بغیر نہیں بن سکتی، کیونکہ وہ خیانت کرتا تھا. اب ہوا کیا کہ لوگوں نے اس کو ایسی طرح ایک قبر میں ڈالا. حج کے لیے چلے گئے، حج سے واپسی آئے تو اس کا جو سامان تھا زادے راہ جو حج کے لیے ساتھ لیا ہوا تھا وہ اس کے گھر والوں کو واپسی کرنے کے لیے لے کر آئے. تو اس کے گھر والوں سے پوچھا کہ یہ کیا عمل کرتا تھا. تو انہوں نے کہا کہ یہ کھانا بیچتا تھا اور یہ کھانے کا کام کرتا تھا، کھانا بیچتا تھا لیکن اس میں سے کچھ کھانا اپنے لیے نکال لیتا تھا اور پھر کیا کرتا تھا جو کمی ہوتی تھی اس کے اندر ملاوٹ کر کے یہ ان کو پورا کر کے دے دیتا تھا. یعنی یہ خیانت کی اور اس میں پھر ملاوٹ کی اور ان کا وزن گویا کہ ان کو پورا کر کے دے دیا. یہ آج کئی جگہوں پر لوگ یہی سوچتے ہیں یار یہ 2 پلیٹوں میں میرا کیا ہو جائے گا، یہ تھوڑا سا ہم نے کر لیا تو اس سے کیا ہو جائے گا، اتنا تو ہم دے رہے ہیں. بھائی جتنا وزن آپ سے مانگا گیا ہے، میں ان تمام جو لوگ کچن کے کام کرتے ہیں، جو شادی حال کے اندر باقاعدہ لوگوں کو کھانا فراہم کرتے ہیں، دیگر کئی جگہوں پہ، یہ صرف کھانے کی بات نہیں ہے، اور بھی جو ان کے ذمہ کام آتے ہیں. تو اب جب وہ چیز آپ نے بیچ دی ہے، اس کے لیے جو ایک معیار ہے، جتنی مقدار ہے وہ رکھ دی ہے، پھر اس کے اندر خیانت کس چیز کی؟ تو یہ شخص جس کا یہ انجام سزا اس دنیا کے اندر لوگوں نے دیکھ لیا کہ اس کے اندر سے رکھ لیتا تھا اور پھر ملاوٹ کر کے اس کی کمی کو پوری کرتا تھا. الامان الحفیظ، اللہ ہمیں محفوظ فرمائے. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب جہنمیوں کی تعداد اور جہنمیوں کے اعمال کو بیان کیا تو انہوں نے ایسے شخص کو بھی شمار فرمایا جس کے لیے ارشاد فرمایا الذی لا یخفی لہ طمع وَإِن دَقَّ إِلَّا خَانَهُ. ارشاد فرمایا جس کی خواہش اور طمع اگرچہ کم ہی ہو مگر وہ اسے خیانت کا مرتکب کر دے گا. جب آدمی کے اندر یہ لالچیں پیدا ہوتی تو خیانت آ جاتی ہے، اور خیانت سے پھر وہ دھوکہ بھی دیتا ہے، مال لوٹتا بھی ہے، مال میں کمی بھی کر دیتا ہے، جو چیز بیچی جاتی ہے اس کے اندر خیانت کرتا ہوا یا ملاوٹ کرتا ہوا کسی طرح بھی طرح طرح کے گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے. اللہ رب العالمین ہم سب کو خیانت کے اس برے وصف سے محفوظ فرمائے اور قرآن پاک کی اس تعلیم پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن